جھنگ میں سڑکوں کی تعمیر و مرمت شروع، یوسف شاہ روڈ کی بہتری کے لیے 25,80,000 کے فنڈ جاری۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کی ہدایت پر جھنگ سے فیصل آباد روڈ کی مرمت اور سڑک کو دو رویہ کیا جائے گا۔ محکمہ ہائی وے نے بائی پاس اور رنگ روڈ کی مرمت بھی شروع کر دی۔ سینٹرل چیف انجینئر ہائی وے سید نفاست شاہ نے ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ لیا۔ ڈالر، پیٹرول، ایل پی جی زیرو کنٹرول، مہنگائی پھر بھی آؤٹ آف کنٹرول۔ سستی اشیاء عوام کی پہنچ سے بدستور دور، اتوار بازار میں بھی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ۔ ٹنڈا بازاروں میں خریدار پریشان، دکاندار بھی گاہک نہ ہونے سے حیران۔ سبزی، پھل سمیت کپڑے اور دیگر اشیاء ضروریہ ایک ہفتے کے دوران مزید مہنگی ہو گئیں۔ فیصل آباد میں کار ڈیلرز حضرات نے بجٹ سے پہلے آٹو پالیسی کے حوالے سے تجاویز دے دی۔ کہتے ہیں گاڑیوں پر سیلز ٹیکس سنگل ڈیجٹ کیا جائے، گاڑیوں کی امپورٹ پر ریگولیٹری ڈیوٹی کا خاتمہ کیا جائے اور بائیو میٹرک کی شرط 2 ماہ کے لیے ختم کی جائے۔ رواں مالی سال کا آخری مہینہ، محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے فیصل آباد کے 1 لاکھ سے زائد پراپرٹی ٹیکس نادہندگان کو ادائیگیوں کے لیے حتمی نوٹسز بھجوا دیے۔ نادہندگان کے ذمہ 1.5 ارب روپے سے زائد واجبات ہیں۔ فیصل آباد میں 6 کروڑ روپے سے زائد کے غیر قانونی ری فنڈز دینے کا انکشاف، ایف بی آر کی ڈپارٹمنٹ آڈٹ کمیٹی کی رپورٹ میں تصدیق، 7 ٹیکس گزاروں کے خلاف تحقیقات شروع۔ کپاس کی پیداوار بڑھے گی تو ٹیکسٹائل انڈسٹری چلے گی، جنگ میں کاٹن کے اہداف مکمل، رواں سیزن میں 3700 ایکڑ رقبے پر کپاس کی کاشت کا ٹارگٹ فراہم کیا گیا تھا۔ کاٹن کی بہتر پیداوار کے حصول کے لیے خصوصی پورٹل تیار، حکومت کا یونیورسٹیز کے زیر تعلیم طلباء کو پروجیکٹ میں شامل کر کے مانیٹرنگ کا عمل مزید بہتر بنانے کے اقدامات، انٹرن کاٹن فیلڈ میں جا کر ڈیٹا اکٹھا کریں گے، کاشتکاروں کو معلومات فراہم کریں گے۔ چنیوٹ دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی، گزشتہ 15 روز میں تقریباً 30,000 کیوسک پانی بڑھا۔ ڈپٹی کمشنر کی متعلقہ محکموں کو سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت۔ جنگ میں ای ٹرانسفر کے لیے درخواستوں کی وصولی مکمل، 439 درخواستوں پر اسکروٹنی کا عمل جاری۔ ضلع بھر سے 227 اساتذہ کے تبادلوں کی درخواستیں منظور، 1 مسترد، 211 درخواستوں پر تاحال فیصلہ نہ ہو سکا۔ تانگیہ والا میں گورنمنٹ ایم سی گرلز ہائی اسکول میں انرولمنٹ اور اینٹی ڈینگی میٹنگ کا انعقاد، ڈی ای او مظہر شاہ نے اسکولوں کی کارکردگی چیک کی، چھٹیوں میں اسکول کو کھلا اور صاف رکھنے کی ہدایات، اسکولوں پر قبضے کی صورت میں ہیڈ ٹیچر سے پوچھ گچھ ہوگی، ڈی ای او کی پروموشن کے منتظر اساتذہ کو فائل مکمل کرنے کی ہدایات۔ کانسٹیبل کی 5,000 سیٹیں ختم کر کے صوبے بھر میں جونیئر آفیسرز کی سیٹیں الاٹ، فیصل آباد ریجن میں کانسٹیبل کی 285 سیٹیں ختم کی گئیں، جس کے بدلے میں 120 اے ایس آئی، 74 سب انسپیکٹر اور 15 انسپیکٹر کی سیٹیں الاٹ کی گئیں۔ پنجاب پولیس کے 7 ڈی ایس پیز کو نئی گاڑیاں الاٹ، فیصل آباد کے 12 ڈی ایس پیز کو نئی گاڑیاں دے دی گئیں۔ ایس پی موٹر ٹرانسپورٹ پنجاب نے نئی گاڑیوں کی الاٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فیصل آباد میں آندھی 1 ماہ قبل آئی گزر گئی، آرٹس کونسل کی دیوار تعمیر نہ ہو سکی، انتظامیہ گری ہوئی دیوار کا ملبہ تک نہ اٹھا سکی، نقصان کا تخمینہ بھی نہ لگایا جا سکا، شہریوں کا جلد از جلد دیوار تعمیر کرنے کا مطالبہ۔ ڈپٹی ایم ایس ٹی ایچ کیو شورکوٹ کا سٹی 41 کی خبر پر نوٹس، صفائی انتظامات بہتر بنانے کے لیے احکامات جاری، شہریوں نے گائنی آپریشن تھیٹر کے سامنے صفائی کے انتظامات بہتر ہونے پر اقدامات کو سراہا۔ پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں سٹی 41 کا، جس نے اس
اپنا نیک کام میں اپنا اس چیز کو اٹھایا کہ صفائی کے انتظامات جو بہت ہی ناقص تھے ان کو بالکل صحیح کروایا، اور ڈاکٹر واصف صاحب نے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے واٹر کولر چلوائے، کیونکہ مریضوں کے لیے بہت زیادہ مسائل تھے، کیونکہ منرل واٹر لینا بہت مشکل ہے ہر مریض کے لیے، غریب عوام ہوتی ہے، لیکن انہوں نے سارے واٹر کولر اور صفائی کے سارے انتظامات بہت بہتر ہو گئے ہیں۔ ٹریفک پولیس ڈوبا ماحولیاتی آلودگی کے خلاف متحرک، دھواں چھوڑنے والی اور فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر روڈ پر چلنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 1 ماہ کے دوران 1 لاکھ جرمانے اور 15 گاڑیوں کو بند کیا گیا۔ جنگ میں محکمہ سپورٹس کی عدم دلچسپی، ٹیپ بال کے کھلاڑیوں کو نظر انداز کیا جانے لگا، ٹیپ بال کھیلنے والے کھلاڑیوں کے پاس کوئی گراؤنڈ ہی موجود نہیں، کھلاڑیوں نے ڈپٹی کمشنر سے نوٹس دینے کا مطالبہ کر دیا۔ فیصل آباد میں اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام لنگر کیمپ، تقریب کی صدارت پاکستان سنی تحریک کے ڈویژنل صدر پروفیسر پیر محمد آصف رضا قادری نے کی۔ امت مسلمہ کے اتحاد و کامیابی اور پاکستان کی ترقی اور سلامتی کے لیے دعا، مستحق افراد میں لنگر بھی تقسیم کیا گیا۔ انگلش ورکس کیریئر ایکسپو، یو ایس ایمبیسڈر ڈپٹی چیف اینڈریو شوفر اور یو ایس ایمبیسی کاؤنسل ولیم میکینویل شریک، چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے صدر ڈاکٹر خرم سمیت ویمن چیمبر کی صدر روبینہ امجد اور تاجروں کی بھی شرکت، مختلف یونیورسٹیوں کے طلباء و طالبات نے بھی ایکسپو میں شرکت کی۔ فیصل آباد میں سستا بازار بھی سستا نہ رہا، اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، خواتین سستا بازار میں بھی مہنگائی کے باعث پریشان، خواتین کا کہنا ہے سستے بازار میں 1000 روپے کا سوٹ 3000 روپے سے کم نہیں ملتا۔ فیصل آباد میں کبڈی کے سابق نیشنل کھلاڑی حاجی خوشی محمد ڈوگر انتقال کر گئے، خوشی محمد ڈوگر عرصہ اعتراض سے علیل تھے، انتقال پر ڈویژنل کبڈی ایسوسی ایشن کی جانب سے گہرے دکھ کا اظہار کیا گیا۔ تاندیا والا سے پیپلز پارٹی کے رہنما سابق ایم این اے شہادت علی خان بلوچ کی رسم قل، تقریب میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور وٹو، سابق ایم این اے نواب شیر وسیر، مقامی ایم پی اے، سماجی شخصیات اور شہریوں کی کثیر تعداد کی شرکت۔ اور فیصل آباد میں چھٹی کے روز شہریوں نے گڑھ والا چڑیا گھر کا رخ کر لیا، شہریوں کا کہنا ہے بچوں کو چڑیا گھر دکھانے آئے لیکن شیر، چیتے جیسے بڑے جانوروں کا کوئی نام و نشان نہیں، ننھی بچی بولی چڑیا گھر میں صرف ہرن، مور اور نیل گائے ہیں۔